فاتحہ کی تلاوت فرمائیں جس مرحوم کی یہ برسی ہے، مجلس برسی ہے، مرحوم قاسم حسین ابن افضل حسین، تنزیل فاطمہ بنت قاسم حسین، افضل حسین ابن جمن علی، کنیز بانو بنت اصغر حسین، کنیز صابرہ بنت افضل حسین، کنیز جعفری بنت افضل حسین، زیغم عباس ابن افضل حسین، اکمل حسین ابن افضل حسین، مرزا نوشاد حسین ابن مرزا ابوالقاسم، اور شب جمعہ آپ تمام مومنین اپنے مرحومین کو اس بارگاہ کے تمام خدمت گزاران کو اس فاتحہ میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین وامامنا وامام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ شب مغفرت، شب دعا ہے، اور پروردگار عالم نے علی والوں کے لیے کوئی ساتھ ایسی قرار دی ہی نہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو۔ علی والوں کی ہر ساتھ قابل قبول ہے، اس لیے کہ علی والوں کے پاس وسیلہ اتنا مضبوط ہے کہ جس وسیلے کے محتاج انبیاء بھی رہے۔ آپ آدم سے بات شروع کیجئے، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے ابراہیم اور عیسیٰ، اور ایک ایک نبی کو آپ دیکھتے جائیے وہ علی بن ابی طالب کے طرف متوجہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ تو نصیب میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارے حصے میں علی آیا۔ آپ سلامت رہیں۔ یہی تو پہچانے ہوتے ہیں سفارت خانے کی۔ میں عزیز دوست مولانا سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی زرخیز زمین، ایک ایسی زرخیز جگہ ہے جس نے جو ہے وہ بڑا نوازا ہے، اور میں تو کبھی کبھار ہوں کہ واقعاً حسینی سفارت خانہ ہے، جتنے بھی امور سفارت ہیں وہ یہی سے انجام پاتے ہیں۔
تو یقیناً اگر یہ واقعاً یہ سفارت خانہ ہی ہے تو ہم سب یہاں رعایا کی حیثیت سے ہیں. ہماری شہریت میں حسینیت سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. تو یقیناً یہ ایک بڑی زرخیز زمین اور یقیناً ہر جگہ مقدس ہے. ہر مسجد امام باڑہ محترم ہے اور اس میں کوئی شک اور کوئی کلام نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ زمینیں کچھ جگہیں اور کچھ منبر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابل بیان نہیں ہوتا، شاید لفظوں میں نہیں آتا. تو بہرحال یہ ایک بڑی سعادت ہے. بہت جو ہے وہ عنوان سے آپ مومنین کے درمیان موجود ہوں. اور یہ مجلس برسی مرحوم کی ہے اور یہ ہے تو مجلس برسی ہی، لیکن ہم کبھی بھی اپنے جانے والے کو مردہ سمجھ کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ مردوں کے لیے اتنے زندہ جمع نہیں ہوتے. اسی لیے شاید بہت سے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں جن میں یقین ہے کہ ان کے بڑے ہیں ہی نہیں. ہمارے ہاں جانے والے کے بعد اتنے زندوں کا آنا بتا رہا ہے کہ جانے والا بھی جس ذکر کے سبب زندہ ہے اسی ذکر کے سبب زندہ ہے. اور وہ دلیل کے طور پر ہم جو ہے وہ جاتے جاتے کندھا بھی ہلا دیتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں سنیے اور سمجھیے. ورنہ یہی ہے کہ ابھی اسپتال سے لکھوا کر لائے تھے کہ یہ مر چکا ہے اور کچھ ہی گھنٹے کے بعد قبر میں ہلا کے کہہ رہے ہیں اسما افہم سنیے اور سمجھیے. دو باتیں ہیں، یا تو جو لکھوا کر لائے اسپتال سے وہ غلط ہے یا تو تم ہلا کر کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. لیکن یہاں پر سچ ہے کہ لکھوا کر لائے کہ یہ دنیا سے مر چکا ہے وہ بھی درست ہے، قبر میں ہلا کر کہہ رہے ہیں سنیے سمجھیے وہ بھی درست ہے. فرق اتنا ہے زمانہ جسے زندگی سمجھتا ہے وہ اور تم جسے مرنا سمجھتے ہو وہ اور. امر یہ ہے کہ ابھی تو یہ دنیا مرنا جینا نہیں سمجھی، اس سے آگے کی بات اس دنیا سے کیا کری جائے. ابھی یہ دنیا یہی نہیں سمجھی کہ جینا جینا نہیں ہوتا، مرنا مرنا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیسی بیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا. بھائی سچ یہی ہے، جینا جینا نہیں ہوتا ہے جسے آپ جینا سمجھ رہے ہیں، مرنا مرنا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جینا حقیقت میں مرنے کے جیسا ہے جس میں علی نہ ہو اور وہ مرنا جینے سے افضل ہے جس میں علی موجود ہو. شکریہ ماشاء اللہ. سلامت رہیے. تو اب باقاعدہ طور پر نام علی کے ساتھ باقاعدہ طور پر اسی سال سوال کا آغاز ہو گیا. ہم تو برسی سویا علی کے بغیر نہیں پڑھتے، لوگ پتہ نہیں اشرے کیسے پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے بدنام ہے کہ بابا اور حیدر حیدر کرا رہے ہوتے تو اور کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں بتلا دیجیے کس لیے بلایا. بھائی یہی موضوع ہے مجلس کا. ہم تو تلاش کرتے ہیں بہانے کی کوئی بہانہ ذکر علی کا مل جائے. میں نے جملہ بہت خوبصورت کہا یہ زیادتی ہے اگر میں نے آپ کے حوالے میں کرا. دیکھیے وہ اور جن کے کیلنڈر میں صرف جنوری فروری مارچ ہے، یہ ہم ہیں جن کے کیلنڈر میں رجب بھی ہے شعبان بھی ہے رمضان بھی ہے. لوگوں کے پاس گزارنے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس گزارنے کو بہت کچھ ہے. آپ سب سلامت رہیں. خدا آپ کو آواز رکھے، آپ کی عبادتوں کو محبت اہل بیت کے سب سے قبول فرمائے. اور بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو آپ کے پاس بیٹھ کر علی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ رسول نے بھی اتنی علی کی باتیں بتائی محراب میں ہی بیٹھ کے بتائی. اسی لیے ہم نے امام باڑہ بھی بہت دور مسجد سے نہیں بنایا، پیلا پڑا بھی بنایا ہے. تو بہت یقیناً آپ سب آمادہ ہیں ایصال صلوات کے لیے. اور میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کی دو آیتیں تلاوت کی جن کا نشان 21 اور 22 ہے. اور سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے. سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، کاؤنٹ کرتے ہیں باقاعدہ، اور سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم سب کو بھی پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ.
تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کے رزق اگائے. سامنے کی بات ہے، کوئی بات بھی نہیں. اس اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو، عبادت کرو جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کا رزق اگایا. تین باتیں ہو گئی. فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار اتنی باتیں سننے کے بعد کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا. عجیب و غریب شان کی آیت ہے. دیکھیے آیت پڑھ سکتا تھا، ظاہر ہے کہ ایک 45-50 منٹ گزارنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجلس صرف وقت گزارنے کے لیے تو نہیں ہو رہی. نہ آپ نے وقت گزارنے آئے، نہ میں اتنی دور سے وقت گزارنے آیا ہوں. تو میں چاہ رہا کہ ایک مضمون آپ کی خدمت میں پہنچا جائے. اور میرے دوست مولانا تشریف فرمائے، میری بھی خوش بختی ہے اور اس لیے میں چل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا. اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزوں کو اگایا. تین باتیں بیان کرنے کے بعد کہتا خبردار کسی کو اللہ کو شریک نہیں بنانا. کیا عجیب اللہ ہے، کیا عجیب انداز ہے. بھائی سیدھا سیدھا کہہ دیتا میرا شریک کسی کو نہ بناؤ. بہت سے مقامات پر آئے تھے قرآن میں جہاں سیدھا سیدھا لفظ کا خبردار کسی کو میرا شریک نہ کرنا، لیکن یہاں تین باتیں بیان کر کے جتا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، میں نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، پانی نازل کیا، پانی ہے تمہارے لیے سبزی اور پھل اگائے. خبردار کسی کو میرا شریک نہیں بنانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو. یہ جو لفظ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو. مشرکین مکہ اتنے بدھو یا بے وقوف نہیں تھے کہ ان کو نہیں پتا ان کو پیدا کرنے والا کون ہے. وہ آیتیں دامن محفوظ ہیں کہ اے حبیب تو مشرکوں سے پوچھ تیرا ان کا خالق کون ہے. لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ خود کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ ہے. مشرک بے وقوف نہیں ہے، وہ خود کہیں گے ہمارا خالق اللہ ہے، مگر یہ عناد اور تعصب کی وجہ سے تیرا بھی انکار کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے میرا بھی انکار کرتے ہیں. تو عناد اور تعصب کا کوئی علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. حکیم لقمان کے پاس بھی تعصب کا، ہر درمی کا، میں نہ مانوں کا کوئی علاج. آپ ساری زندگی حدیث سناتے رہیے، جسے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا، جسے ماننا ہے اس کے لیے ایک رات بھی کافی ہے. سلامت رائے سمجھ جمع. بہت شکریہ. جسے غدیر قبول ہو، جس کے نفس میں، جس کے طینت میں، جس کے خمیر میں غدیر کے سنہرے ذرات موجود ہیں، اسے ایک رات بھی منقلب ہونے کے لیے کافی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہور نے کس کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا جو حسین کے پاس آیا؟ ہور نے کون سا مناظرہ دیکھا تھا؟ ہور نے کون سی کتابیں پڑھی تھی اس وقت؟ 2 محرم کو حسین کا گھیراؤ کیا ہے، 3 کو حسین کے خیموں پہ جو ہے وہ پہرا لگا ہے، 7 سے پانی بند ہوا ہے، 9 کی صبح 10 کی صبح ہور آ گئے. تو یہ 3 دن میں کون سا انقلاب آ گیا؟ آپ کی زندگی گزر گئی سمجھاتے ہوئے میں نہ مانوں کا علاج کے پاس نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ مسئلہ کتابوں کا یا مناظروں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ خمیر کا ہے. جتنا خمیر پاک ہوگا اتنا جلدی حسین کے پاس آئے گا، جتنا خمیر خمیر ہوگا. توجہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. یہ سارے مسئلے طہارت و نجاست کے بھائی. تو آپ ناک سناتے رہے، سمجھاتے رہے، مناتے رہیے، مناتے رہیے. غدیر جسے نہ مانا اسے کچھ بھی نہیں ماننا. اور نہ ماننے والوں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں مانا، 11 اماموں کو نہیں مانا. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو منوانا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ذہن ہے، میری ان باتوں سے بھی کوئی نہ سمجھے میں کسی کو منوانے کی موڈ میں ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود علی کو مان لیں وہ بہت ہے. اتنا بے وقوف ہمارے پاس نہیں ہے کہ تم پہ اپنا وقت ضائع کریں. ہمارا کام ہے بتانا، منوانا نہیں. تو یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ میلاد اسی لیے ہوتے ہیں. ہم تو روڈ پہ بھی جلوس اسی لیے آتے ہیں کہ ادھر نہیں آتے تو لوگ باہر آ کے سن لو، دیکھ کے مان لو کم از کم. تم خدا کی قسم مان جاؤ باہر نکلنا بند کر دیں گے. نہیں نکلیں گے، احتجاج ہے. تو مطالبات ہمارے مان لو، احتجاج ختم ہو جائے گا.
تو ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ ایک کا نشان 21 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ روک رہا ہوں بات کیا، کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ایک مضمون تیار ہو سکتا ہے خوبصورت، صرف وہ آیات قرآن سے نکال کے الگ کریں جس میں اللہ نے اپنے خالق ہونے پر اور ہمارے مخلوق ہونے پر، دیکھیے جملہ میں ابتدائی مجلس میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ اور ہیں جنہیں صرف رمضان میں قرآن نصیب ہوتا ہے، یہ آپ ہیں جنہیں مجلس کے سب سے 12 مہینے قرآن نصیب ہوتا ہے۔ جی ابھی تو آئے رمضان 1.5-2 مہینے بعد، کسی نے 1.5-2 مہینے دیکھے، کل کا نہیں پتا، صبح کا نہیں پتا، ابھی کا نہیں پتا، تو ہم تو رمضان آئے گا انشاءاللہ خدا ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب کرے گا، ہم تو مجلس کے صدقے اتنا پڑھ لیتے ہیں، اتنا سن لیتے ہیں کہ ہمارا عام آدمی کی حافظ جیسا رہتا ہے۔ اب ذرا یہ آیت کا نشان 21، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا۔ اب بات روک رہا ہوں، اس وقت قرآن مجید میں پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ، لیکن پیغمبر پہ پہلا سورہ فاتحہ تو نہیں۔ ابھی گلی گلی جلسے ہوں گے ٹینٹ لگا کر قرآن مجید کے، تب کسی کو نہیں لگے گا جام ہو رہا ہے اور مسئلہ ہو رہا ہے، ہوگا نا؟ خدا یہ قرآن کی رحمت ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو سلامت رکھے۔ گلی میں جا کر کے یہ بتاؤ پہلا سورہ پیغمبر پہ کون سا نازل ہوا ہے؟ تو وہ نام دے گا سورہ الق۔ پہلا لفظ پڑھوں گا آپ پہنچ جائیں گے، گلی گلی میں وجہ سے کھلا ہوا ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے، سورہ اقرا۔ ہو گئے دیکھتے ہوئے، اقرا مدرسۃ الاطفال، اقرا مدرسۃ الاطفال، اقرا کا معنی پڑھو، اقرا قاری قرات، اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اسی جملے میں پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گنیے گئی آئے 2 ہو گئی آئے، ادھر کہا عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو پیدا کیا۔ سورہ الق میں فرمایا پڑھو اس کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اب سورہ مبارکہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ تیسری آیت، ان ساری آیتوں میں سے لفظ پیدا کیا کو سمجھیے گا، ہم نے انسان کو اعلیٰ طریقے سے پیدا کیا۔ ہو گئی بات۔ سورہ ذاریات آیت کا نشان 57، مشہور و معروف آیت، اور عیسیٰ علیہ السلام کی 95% یہی آیت پڑھتا ہے کوئی۔ وما خلقت الجن، پڑھیے والانس الا، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر صرف عبادت۔ بہت ساری آیتیں۔ اس کے بعد فرمایا سورہ زہر کے اندر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ اور اب فرمایا سورہ مبارکہ حجرات کے اندر انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی تمہارے باپ اور تمہاری ماں سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں، مختلف قوموں، مختلف زبانوں میں بانٹ دیا، اور یہ قبیلے اس لیے نہیں بنائے تمہارے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اترائے، ہم نے زبانیں تمہاری اس لیے نہیں بنائی ایک زبان والا دوسری زبان والے پر اتراتا پھرے، مختلف قبیلے میں پیدا کرنے کا فلسفہ صرف یہ تھا لتعارفوا، تاکہ دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ صاحب یہ ہندوستان کے ہیں، یہ گجرات کے ہیں، یہ لکھنؤ کی اردو بولتے ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پنجابی ہیں، خبردار اس بنیاد پر تعصب کی دیواریں کھڑی نہ کرنا۔ جو اللہ تمہیں ایک شکل اور ایک طریقے سے پیدا کر سکتا تھا ایک زبان میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔
ذرا یہ پوچھو نا کہ زبان دوستوں سے، یہ جو آیت چلتے ہیں دکان کے شٹر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیتیں لکھنے میں تو مسلمانوں کا کوئی دوسرا کاپی ہے ہی نہیں نا، پرچون کی دکان پہ کیا لکھے گا؟ واللہ خیر الرازقین۔ تیسرے مالے کے گھر بنانے کے بعد ٹاپ فلور پہ کیا لکھے گا؟ ھذا من فضل ربی۔ اسکول سے کیا لکھے گا؟ رب زدنی علما۔ کلینک کے بعد لکھے گا فاذا مرضت فہو یشفین۔ اتنی آیتیں بتاؤں آپ کو میں، یا فوجیوں کے ادارے میں کیا لکھا ہوا؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ میت خانوں کے بعد لکھا ہوا انا للہ و انا۔ تو میرا سوال ہے، یہ آیتیں آپ نے خود ہی سے طے کر لی کہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ اچھا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعوذ باللہ کوئی 13 رجب کو بیوقوف ہوگا جو پڑھے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی احمق ہوگا جو 13 رجب کو پڑھے گا؟ بھائی اس کا موضوع یہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ موضوع آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے طے کر لیا وہی تھا۔ ان آیتوں مثلا سورہ یاسین کے بارے میں کہیں سنیا کسی سے کہ مرتے میں کسی پہ پڑھ دو تو دم آسانی سے نکلتا ہے، زندوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ زندوں نے بولا بابا اگر میں نے پڑھ لیا تو ایسا نہ ہو میں ہی ڈالی نکل جاؤں، ایسا ہے۔ جبکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے اعمال نکالے مفاتیح، شب جمعہ ریکمینڈڈ ہے سورہ جمعہ پڑھنا۔ ہم نے سوچا نہیں تو مرنے والے کے لیے، بھائی قرآن زندوں کے لیے آیا تھا۔ معذرت میں عجیب سی بات کر رہا ہوں آپ، قرآن نہیں آیا تھا، آپ نے مردوں کے لیے لگا دیا۔ ٹھیک ہے مردے کو پڑھنا بخشا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن آیا زندوں کے لیے، ہدی للناس ہدی للاموات، ہدایت نہیں تھا، ہدایت زندوں کے لیے تھا۔ اور کیا تو دیکھیے ماہ رجب المرجب تیزی کے ساتھ، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مضمون اس حوالے سے ڈسکس ہو اور بات اپنے وقت میں تمام ہو جائے۔ تو 6-7 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ عبادت کرو اس کی جس نے پیدا کیا تم کو، تم سے پچھلے بات، عبادت کرو پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، نہیں پیدا کیا میں نے جن انسانوں کو مگر یہ کی عبادت کے لیے۔ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے نطفے سے پیدا کیا، ہم نے جو ہے وہ انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی آیت سے نہیں سنا رہا ہوں، سوال یہ کہ اتنی باتیں کہہ کر قرآن میں آخر جتانا اصل بحث ہے کہ جتانا کیا چاہتا ہے اتنی باتیں کہہ کر، بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے۔ مثلا سورہ رحمان کے اندر ہر آیت کی بات کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسی کہہ رہا ہے۔ نہیں میرا سوال ہے، جو بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا ان سے سوال ہے میرا، یہ ایسی کہہ رہا ہے اللہ، ایسے ہی کا مطلب ہوتا ہے بے تکی بات، اور اللہ کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے، تو مصلحت آپ بتا دیجیے مجھے کیوں کہہ رہا ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ سورۃ العلیٰ میں کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن میں آیتیں ریپیٹ کی ہوئی، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت 4 جگہ پہ آئے قرآن میں، تو کیا ایک جگہ کافی نہیں تھا، 4 جگہ کیوں آیا؟ ایک سوال ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 2 جگہ پر ہے، کیوں؟ ان کے لیے شوق ہے جنہیں بڑا شوق ہے نا قرآن کرنے کا، تو بتاؤ ہمیں۔ اس کا جواب بھی اہل بیت دیں گے، کوئی مدعا نہیں دے سکتا، اس کا جواب اہل بیت دیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو تکرار ہے، جو تکرار کسی بات کی ہوتی ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی۔ خبردار اگر تم اس ملک میں رہ رہے ہو اور اگر تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہے، تمہیں سڑکیں نہیں مل رہی، تمہیں پانی نہیں مل رہا، تمہیں گیس نہیں مل رہی، تو کوئی بات نہیں، تنگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی۔ جنت میں تمہیں مکانات عطا کر دیں، اور مکانات بھی ایسے کہ وہاں کسی کا قبضہ تھوڑی ہوگا۔ ہم نے تو جنت کو دلہن کی طرح سجایا ہی علی والوں۔ يدخلون جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمارا وعدہ ہے صاحبان ایمان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
تو یہ جو اتنی جگہ پر کہا پروردگار نے میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک فرمایا اتنی ساری باتیں کر کے جتانا یہ چاہتا ہے دیکھو خالق میں ہوں، جب خالق میں ہوں تو سوچ لو تو تم دنیا سے کسی کی مرضی سے جا نہیں سکتے جب تک بلانے والا میں نہ یہی جواب بھائی ورنہ مجھے یہ بتائیے خمس کی کتنی آیتیں ہیں قرآن میں سے؟ اس پہ تو میں زیادہ بولتا بھی نہیں، بدنامی ہو جاتی ہے فوراً کہ خمس کی باتیں کر رہے ہیں، ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں، خمس کی آیتیں ہیں نکالیے 7واں سپارہ شروع میں لکھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بس کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک آیت تو میں تو نہیں دوں گا، بھائی ایک دفعہ بھی آ جانا کافی۔ روزہ آئے گا بھی ماہ رمضان میں تو روزے کی 10-15 آیتیں تھوڑی ہے، ایک آیت ہے یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی اللہ نے ایک ہی بار کہا ہے میں تو روزہ نہیں رکھتا، سب کہیں گے بے وقوف ہے، اللہ ایک بار بھی کہتے تو بہت ہے۔ تو اب میرا سوال ہے جب وہ ایک بات میں ساری بات بتا سکتا ہے ایک دفعہ میں تو یہ پیدا کرنے کے لیے 10 دفعہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے نہیں خود ہی پیدا ہو گئے، پتہ نہیں آپ کتنا یوٹیوب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے نا ہم خود ہی پیدا ہو گئے۔ اچھا خود ہی پیدا ہو گئے تو میں آپ کو مار دوں، اجازت دیتے ہیں آپ؟ کیس کروا دے گا مجھے پر جا کر اقدام تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اگر تو خود ہی پیدا ہوا ہے تو مجھے مارنے دے، نہیں مرنا نہیں چاہ رہا، کیوں؟ یہاں ہے جواب سارا خدا کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ بتا کیوں نہیں مرنا چاہ رہا؟ اس لیے کہ انسان زندگی سے پیار کرتا ہے۔ کس نے رکھا تو خود ہی پیدا ہوا، تیرے تو پیچھے پیدا کرنے والے کوئی نہیں تیرے باپ کے علاوہ، یہ کمانے تیرے باپ کو اس کے باپ نے پیدا کیا، اس کے باپ کو اس کے باپ نے پیدا کیا، اور پٹائی سے کہتا ہوں خود ہی پیدا ہوا۔ یہ سارا اباؤں کا سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ آدم پر، تو آدم خود ہی پیدا ہوا۔ کہ اللہ کہ نہیں آدم تو مٹی سے پیدا ہوا، تو مٹی کہاں سے آئی تھی؟ کہ اللہ کہ زمین سے آئی ہوگی، تو زمین کہنے لگا عجیب سی بات کر رہا ہوں، عجیب سی بات کر رہا ہوں، کہنے لگا نہیں زمین تو مادہ ہے، تو مادہ کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں توحید کے اوپر، اور توحید کا دفاع کرنا صرف علی والوں کا نصیب کسی اور کا نہیں، ہم کریں گے اس کا دفاع۔ تو یہ بتاؤ زمین کہاں سے آئی؟ زمین تو مادے سے الگ ہوئی ہے، مجھے گیند میں دھماکہ ہوا تھا، تو دھماکہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ خود تو نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تک کوئی ایکشن نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو رد عمل نہیں ہوتا۔ ماں موجودی سے جلال قیامت تک نہیں ملے گا کسی کے پاس۔ وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان ملے دیتے ہم نے ان کو جدا کیا۔ وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کس نے، اسی کا نام اللہ۔ دکھاؤ دوسری چیز عجیب سی بات آپ کی طرف کر رہا ہوں، ایک بڑی بحث ہے آج کل اللہ کے بارے میں، کیسے کیسے بے وقوف اور احمق لوگ بیٹھ کے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ خدا قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آیتیں ہیں، سورہ عنکبوت کی بات کی جا کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا لوگ اللہ کے بارے میں وہ لوگ بحثیں کرتے ہیں جن کے پاس نہ توحید ہے، نہ علم قرآن ہے، نہ علم ہدایت ہے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ کک نہیں پتا اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، اللہ تھا ہی نہیں، ایسے ایسے جوابات دی علماء نے۔ تو سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے جو زمین ہے ہماری، آپ جانتے ہیں زمین حرکت ذرا سا ہلتی تو سب ہلتے نہیں ہلتے، اب جتنا گہرائی میں ہلے گی اتنا ہماری خیر ہے، جتنا اوپر ہلے گی اتنی تباہی زیادہ ہے، یہ خود حرکت ایسے کر رہی ہے، آج تک کر رہی ہے۔ وہ جو دھماکہ ہوا تھا تمہارے مطابق گیند دنیا کی گیند میں آج تک ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ جی قریب آئے تھے قرآن مجید، فرمایا ان الارض لموسعون، ہم اس زمین کو وسعت دینے والے، اس زمین کو ہم پھیلائے جا رہے ہیں۔ سائنس کے مطابق زمین
پھیلتی ہے. اسی لیے آپ پرانی تحقیقوں میں جا کر پڑھیں، مثلا کراچی کے بارے میں سفر نامے اگر پرانے ہوں تو دیکھیں یہ سمندرات جو آپ دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ السلام کا جو روضہ ہے، جو مزار ہے، اس کے بارے میں پانی پہلے آگے تک تھا تو پیچھے کس نے واٹر بورڈ نے کیا، پیچھے کسی نے موٹر سے کھینچ لیا. کیسے گیا؟ زمین حرکت کرتی ہے، سمندر پیچھے ہوا ہے، گرمی سردی میں پانی کی چال بڑھتی ہے. یہ حرکت کیسے ہوئی؟ ابھی تک چل رہی ہے. اسی ذات کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بغیر کسی تعطل کے آج کا نظام چلا رہا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں. سورۃ الواقعہ پڑھیے، فرمایا اما ارائیتم الذی تحرثون، کیا تم نے اس زمین کو دیکھا جس میں تم کھیتی باڑی کرتے ہو؟ کتنی سامنے کی بات ہے بھائی. چلیے آپ کے پاس کھیت نہیں ہوگا، گھر میں گملہ تو لا سکتے ہیں، گملے میں ذرا سے دھنیا ڈال دیں توڑ کر، ایک ہفتے بعد دھنیا کی پھوپڑیں نکل آئیں گی. کیسے نکل؟ آپ کہیں گے زمین سے. نہیں، اللہ کہتا ہے یہ جو زمین میں کھیتی تم کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ تم نے تو دفنا دیا زمین کو، زمین کا سینہ چیر کر ہم نے نکالا. کتنی آیتیں پڑھوں. اسی افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا جو تم پیتے ہو؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے یوٹیوب پہ جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. پانی سب پیتے ہیں، گھر میں نہیں پیتے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، کیا وہ پانی دیکھا جو کبھی پیتے ہو؟ اور پانی دیکھا ہی جاتا ہے جب پیا جاتا ہے، پیئیں گے تو دیکھیں گے نا. اللہ فرماتا ہے پانی پیتے ہو، تم نے دیکھا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا وَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، ہم چاہتے تھے اس میٹھے پانی کو کڑوا بناتے تھے، بتاؤ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کہاں خدا کا انکار کرتا ہے. کتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے. تو پروردگار عالم نے اسی آیت میں سورہ بقرہ کے اندر یہ نظام ہمیں عطا فرمایا کہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا. آسمان سے ہم نے پانی برسایا. اگر یہ پانی نہ بنا دنیا کا تہس نہس ہو جائے، زراعت ختم ہو جائے. کیسا ہی کب ہوتا ہے؟ جب برسات بند ہو جائے. آپ ڈال دیجئے فلانی کھاد اور ڈھماکی کھاد اور سنہری کھاد اور چاندی کی کھاد، بارش میں پانی میں کیا کرے گا؟ یہ ہے. اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر شے کو وجود بخشا ہے. پلاٹ بھی وہی مہنگے ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. پتھروں میں اور جنگلوں میں کوئی گھر نہیں خریدتا جا کر، اس لیے کہ پانی زندگی کی دلیل ہے. پانی علامت ہے. لوگوں کے پڑاؤ اور لوگوں کے خیمے اور مکانات نہ ہوتے جہاں نہر اور پانی دریا بہہ رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت ساری نشانیاں بیان کی. اس ایک آیت سے میں اس کو بات کو آگے بڑھا کے بات کو تمام کر رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت کا نشان 21 اور 22. اے لوگوں عبادت کرو وہ سرک بھائی. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک عبادت جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہو، کسی کے نزدیک عبادت کچھ اور ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہی عبادت ہے. ہو سکتا ہے کسی کے آگے مورتی کو ہاتھ ٹیکنا عبادت ہو. بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں یہی عبادت ہو. ہو سکتا ہے ہفتے میں ویکلی بیسس پر کسی کا چرچ میں جا کر جو یوں کرنا یہ. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاں آگ کو جلا کر اس کے گرد کھڑے ہو کر ہاتھ بھی سیکتے رہو، عبادت کرتے رہو. یہ عبادت وہ کتابیں پڑھیے جن میں پروردگار عالم کی طرف سے ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ کس کس قوم نے کب کب کہاں کا عبادت کی. میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں اسی شہر کے اسی ملک کے واقعات ہیں. ایک سب سے قدیم تہذیب آپ موہنجو داڑو ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پہلے ہمیں شوق تھا کہ ہم جائیں اس کو دیکھنے. الحمدللہ وہی شوق ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہر گلی موہنجو داڑو پیش کر رہی ہے. اب ہم دعوت دیتے ہیں آپ آئیے، ہم آپ کو گلی میں موہنجو داڑو دکھائیں. ایک صلوات کریں محمد. تب ہمیں تو شوق نہیں ہے. پنجاب میں جائیے ساہیوال سے پہلے ہڑپا. تو اب ظاہر ہے کہ ہڑپا کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک ہی ہڑپ کر گئے اور جو وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں.
تو اب جو ہے وہ ان دو تہذیبوں میں جب آپ جا کے دیکھیں گے، تو میں نے ذرائع مزاح کہہ دیا، ظاہر ہے کہ استدلال میں کہہ بھی نہیں سکتا، تو وہاں جا کر آپ دیکھیں پرانی تہذیبوں میں لکھا ہے کہ وہاں جب یہ تحقیق کرنے گئے، آثار قدیمہ والے کمرے ہوتے ہیں، انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کے کمرے ایسے ہوتے تھے، یہ ان کے دالان تھے، ان کے کمرے ایسے بنتے تھے، یہ ان کا باورچی خانہ ہوگا، یہ ان کا بیت الخلا ہوگا، پتہ ہے سب نے کیا لکھا؟ سب آثار قدیمہ لکھنے والے، گورے ہوں یا ادھر کے ہوں، سمندر پار والے ادھر والے، سب نے پتہ کیا لکھا ہے؟ سب کہتے ہیں ایک چیز ہم نے مشترکہ سب کے پاس دیکھی، جتنی تہذیبیں ہم نے کھودی جا کر، سب میں ہمیں عبادت خانے ضرور نظر آئے۔ سلامت رہیں جیسے آپ نے زیادہ قبول کیا، بہت مشکل تھا میرے لیے پڑھنا، لیکن آپ نے آسان کر سب نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمیں ہر تہذیب عبادت نظر آیا۔ اب چاہے وہ آپ کی محراب ہو یا بدھ کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہو یا آپ کا کھانا جل رہا ہو یا کچھ نہیں ہو، عبادت حق کیا ہے؟ غلط صحیح کیا آپ صحیح ہے یا عیسائی صحیح ہے یا یہودی صحیح ہے، یہ ابھی بحث نہیں، یہ بات میں کر لیجیے گا، ابھی بحث یہ ہے کہ عبادت حق کیا ہے یا نہیں؟ اب جملہ علماء فرماتے ہیں یہ ہر زمانے میں عبادت کا تصور ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اگر عبادت انسان کی ضرورت ہو تو وقت کے ساتھ بدل جائے، لیکن عبادت ضرورت نہیں ہے، انسان کی فطرت میں، اور فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ چلیے میں اور آسان کروں اپنے دوستوں کے لیے، دیکھیے 2000 سال پہلے 4000 سال پہلے کے جو انسان ہوں گے بھوک انہیں بھی لگتی ہمیں بھی لگتی ہے، فرق کیا ہے؟ وہ کچا بھی کھا لیتے ہیں، ہم تو جب تک بھون کے اس میں بیڑا غرق نہ کرتے ہیں سالن کا سبزی کا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا چٹخارا۔ یہ لکھا ہے لوگوں نے لکھا ہے تحقیقات میں، زیادہ پکانا بھوننا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کی تمام سبزی کا جو بھی ہے، نرم بس کھانے کے لائق ہوتا ہے، کھانے کا اچھا کپڑے وہ بھی پہنتے ہوں گے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ پتے کے ذریعے سے ترپوشی کر لیتے تھے، ہم لباس بنا رہے ہیں طرح طرح کے برانڈ، ٹھیک ہے، اور بہت سی مثالیں بنا، سواری ہوں گے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ گدھے گھوڑے خچر اونٹ وغیرہ ہاتھی وغیرہ ہم نے اور آپ نے گاڑیاں لے لی۔ مطلب کیا ہوا؟ جو چیز وقت کے ساتھ بدل جائے وہ ہوتی ہے ضرورت، جو وقت کے ساتھ نہ بدلے وہ ہے فطرت۔ اب میں دیکھوں جملہ آپ کیسے قبول کرتے ہیں، آپ سے سلامت، بہت شکر گزار۔ کیا سنا آپ نے جملہ؟ جو چیز وقت کے ساتھ بدل جائے وہ ہے ضرورت، جو وقت کے ساتھ نہ بدلے وہ ہے فطرت۔ اگر اللہ کی عبادت ضرورت ہوتی تو وقت کے ساتھ بدل جاتی، اور اگر محبت علی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم کسی زمانے میں ذکر علی کرتے کسی زمانے میں چھوڑ دیتے۔ مسلسل ذکر علی ہونا بتا رہا ہے، علی ہماری ضرورت نہیں فطرت میں شامل ہے۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، تو عبادت پروردگار عالم کی جو ہے، مثلا چلے میں ویسے پوچھ لیتا ہوں، یہ بتائیے کسی زمانے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز رہی؟ اللہ کی عبادت ہمیشہ سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، قضا ربک الا تعبدوا وبالوالدین، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ اس نے آدم کے بعد نہیں کیا ہے، آدم سے پہلے بھی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صرف رسول اللہ تک تھا اور اب کہا کہ ٹھیک ہے کبھی کسی کی کر لو کبھی میری کر لو، نہیں، عبادت صرف، تو جیسے عبادت صرف ہے ویسے محبت صرف علی ہماری ضرورت نہیں فطرت ہے۔ کیا اچھا جملہ ہے، بڑا عجیب لگ رہا ہے، ضرورت فطرت میں فرق کیوں کر دیا بھائی؟ ضرورت ہو جو وقت کے ساتھ بدل جائے، فطرت وہ ہے جو کبھی نہیں بدلے، ہماری فطرت ہماری فطرت شبان کو مسکرانا، ہماری
ہماری فطرت میں ہے جشن کے دنوں میں نئے لباس پہننا، ہماری فطرت میں ہے میٹھے پکوان بنانا، تو جو وقت کے ساتھ نہ بدلے سے فطرت آ جاتا ہے، ہماری فطرت میں نہ باپ دادا نہ ہم چھوڑیں گے، نہ بنی امیہ کے در سے چھوڑیں گے، تمہارے در سے چھوڑیں گے۔ جب 900 سال حکومت کرتے وہ مر کھٹ گئے، تم کس کھیل کی ہوئی ہو؟ تم تو ذرا سی ہوا چلے تو نظر نہ تشیع جو ہے، شیعت جو ہے، لڑی ہے، تاریخ ہے۔ بہرحال بات رک رہی ہے اس مقام پر۔ عبادت ایک ایسا جوہر ہے، بس یہاں سے بات ختم ہو رہی ہے۔ عبادت ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو اعلیٰ مرتبوں پہ لے کے جاتا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ تھوڑی سی گفتگو بور ہو جائے تو 2 روٹی زیادہ کھائیے گا، لیکن بہرحال یہ بات کرنا ضروری ہے اس مقام پر۔ عبادت انسان کو معراج پہ کرتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں عبادت بتایا اس طرح سے گیا کہ لوگ عبادت کے نام پر چلی جاتے ہیں، جیسے کوئی ہینگ رکھ دیا اس کے منہ میں، عبادت سمجھو کسے کہتے ہیں۔ اقبال کا مصرع کتنا پیارا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سلامت رہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے بہتر۔ مجھے ایک دفعہ کا خدا کے آگے جھکنا مجھے مصیبت میں ڈال رہا ہے، اسی وجہ سے تو ہر جگہ جھکا ہوا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا سر اٹھا رہے تو خدا کے آگے جھک جا۔ اب کہوں جملہ، اب سمجھ آیا علی کائنات میں کہیں جھکے کھولے۔ سلامت رہے، اس جملے پر آپ ہی کا داد دینا حق ہے۔ اب سمجھ آیا کہ زمانہ کے آگے کیوں جھکنا تھا، کیونکہ علی خدا کے آگے جھکتے تھے اور خدا کا وعدہ ہے کہ مجھے سجدہ کر میں دنیا میں میرے دروازے پر جھکا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ماہ رجب گزر رہا ہے، ماہ رجب گزر رہا ہے، کیا عظیم برکتوں والا مہینہ ہے۔ دل چاہتا رجب بھی باقی رہے، شعبان بھی باقی رہے، رمضان بھی باقی رہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ پڑھنے کی دعا ہے، قنوت وغیرہ میں بھی پڑھا کریں۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں خیر سے ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ جو فصل ہم رجب میں بوئیں، شعبان میں فصل کو پانی دے اور رمضان میں وہ فصل ہم کاٹیں، رحمت کی برکت کی جہنم سے چھٹکارے۔ جس نے رجب میں کچھ بویا ہی نہیں وہ شعبان میں پانی، جس نے پانی نہیں دیا وہ رمضان میں کاٹے گا، کیا بھلا ہی کاٹے گا ہمارا آپ کا۔ صلوات کرتے ہیں ذرا محمد۔ تو یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے رمضان میں امت، ماشاءاللہ، تو یہ ماہ رمضان جو کہا نا پیغمبر میری امت کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 100 والی 200 میں بیچو، امت نے یہی سمجھ لیا بیچاری نے، میری امت کا مہینہ ہے۔ میری امت، پہلی بات تو وہ امت سمجھو کون ہے، جیسے دیکھو کہہ رہا ہے میری امت، میں بھی امت ہوں۔ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات ہے، موضوع میں نہیں، لیکن آ گئی تو کہہ رہا ہوں۔ شب جمعہ کی سلسلہ بھی سنیں گے آپ، سنی ہوگی آپ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ شعبان اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت۔ تو خالی امت ہونا کافی نہیں ہے، میری امت۔ اب یہ کہہ رسول کی امت کون ہے؟ عجیب بات، اگر دلیل نہ دوں تو میں آپ کا مجرم، اور دلیل سامنے کی دوں گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دلیل اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ کیسے رسول کی امت کون ہے؟ اب سمجھ آیا جب حسین نے نانا کو چادر میں آ کے سلام کیا، فرمایا سوال لگانا کہ سلام کیا بولے گی؟ اے میری امت میں شفاعت کرنے والے تجھے میرا سلام۔ سلامت رہا بولا، شب جمعہ خدا کو بولنا نصیب۔ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، فخر کرے آپ ہی کے لیے کہا ہے۔ تو رسول کی امت کون ہوا؟ جن کی شفاعت حسین کرے۔ تو اب شفاعت کے لیے صرف کلمے پڑھ کے نعرے لگانا کافی نہیں ہے، حسین کو ماتم کرنا بھی ضروری ہے۔ جی اللہم صلی علی، بس ختم ہو رہی ہے آخری جملے کے قریب ہوگا۔ تو اب یہ آدھی حدیثیں لے کے پھرنا ہے سب، میری امت کا مہینہ، بھائی میری امت کا مہینہ ہے، وہ امت کون ہے؟
اس کا پورا ٹکڑا ہمارے پاس ملے گا. پھر آپ میری امت کی شفاعت پانے والے وہاں پہ بھی ہے رمضان و شہر امتی. ادھر بھی فرمایا فقال علیہ السلام یا ولدی ویا شافی امتی. اردو میں امتی اور ہوتا ہے امتی امتی جنتی جنتی. عربی میں امتی کا مطلب میرا امتی. تو رسول کا ہونے کے لیے حسین کا ہونا ضروری. حسین کو بائی پاس کر کے رسول نہیں ملے گا. اور کیا عبادت ایک ایسا جو انسان کو معراج عطا کرتا ہے. ختم ہو رہی ہے بات. مفاتیح میں جملہ موجود ہے سجدے کے ذکر جہاں لکھے شیخ عباس قمی نے کہ سجدے میں شکر کے یہ پڑھے بہت ساری دعائیں. اس میں ایک عجیب جملہ ہے اور وہ مولا کائنات کا جملہ ہے. مولا کائنات جب سجدہ شکر کرتے تھے جب لفظ کہتے تھے کفا بھی ان اکون لک عبدا وکفا لی فخرا ان تکون لی ربا. اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. بولیے جملے میں بولیے مزہ آ رہا ہے. کیا کہا جملہ علی نے؟ علی کا جملہ ہے. اے اللہ علی کے لیے یہ عزت بہت ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. اب بتاؤ جس علی نے مردے زندہ کرنے کے بعد بھی خود کو بندہ کہا, جس علی نے سورج پلٹانے کے بعد خود کو بندہ کہا, علی سے بڑا کوئی سچا توحید والا ہو سکتا ہے؟ کفا بعزا ان اکون لک عبدا. اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وکفا بشرفا وفخرا ان تکون لی ربا. اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وانت کما تحب, اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب, اب تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اس شان کا جملہ دکھاؤ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نے کہا ہوگا. یہ نہیں کہنا جملے نہیں ہوں گے. اس شان کا جملہ دکھاؤ. یہ ہے علی کی تعریف. ساری عبادتیں کر کر حوالے کر دیں اللہ تیرے لیے کیا ہے, تیرے لیے کیا ہے. تو جب بندہ اس شان کا ہو تو اسی کے لیے پیغمبر کہتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادت. جی یہ ایسی ہی پیغمبر نے صبح کو اٹھ کے کہہ دیا بس علی کو دیکھنا عبادت ہے. نہیں, نیچے پورے حقیق ہے کہ چونکہ علی کا سب کو بندہ کہا تو فرمایا علی عبادت ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کو سننا عبادت ہے, علی کو سوچنا عبادت ہے, علی کو دکھنا عبادت ہے, علی کو پڑھنا عبادت ہے. آپ کی عابدت کو خدا سلامت رکھے جملہ میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں 4 طرح سے ہوتی ہے. یا وہ چیز ذہن میں ہوتی ہے, یا وہ چیز لکھت میں ہوتی ہے, یا وہ چیز سوچنے میں ہوتی ہے, یا وہ چیز سامنے ہوتی ہے. بس 4 چیزیں. مثلا مثال کے طور پہ آپ کو اگر پیاس ہے, آپ بولتے رہے منہ سے پانی 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 تو پیاس بجھ جائے گی. اچھا آپ ذہن میں سوچتے رہے پانی 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 پانی, پیاس بجھ جائے گی. آپ کے سامنے گلاس بھر کے کھول رکھ دیں اور چھلکتا رہے تو اس کو دیکھ کے پیاس بجھ جائے گی. ایک ہی ہے, آپ اس پانی کو اٹھائیں اور پی جائیں. تو ان 4 میں سے ایک کام کا ہوا, 3 بیکار ہوئے. اب یہ تو قدرت کے فیصلے, یہ تو قدرت کے فیصلے کہ ان پانی کے چاروں وجود میں ایک کام کا 3 بیکار. اتنی سی بات سمجھنے میں سال لگا دیے لوگوں نے. پانی کا ایک ہی وظیفہ ہے, اگر پینا ہے تو اٹھا کے پی لو. لیکن قربان جان کے علی ابی طالب کے اگر اتنا رہے تو بھی غلط ہے, سوچتا رہے تو بھی غلط ہے, بولتا رہے تو بھی غلط ہے. اور اگر علی چہرے سے مقام عطا کرا جائے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بہت شکریہ. تو ہر صورت میں ذکر علی ابن ابی طالب عبادت ہے. بات ختم ہو گئی اس مقام پر میرا جیلو, چونکہ علی کا ذکر عبادت ہے اسی لیے ضروری تھا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو. 13 رجب گزر بہت شکر گزار. بس میرا جیلو وقت ختم ہوا. ماشاءاللہ صلی علی محمد
وعجل شب جمعہ ہے، ذکر علی کا حق ہے۔ دیکھیں دشمن سے انتقام لینے کے دو طریقے ہیں، کہ دشمن کا گلا پکڑ لی جا کر، وہ ہم نے سیدھا آتا پائتا میں آتی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ والا ہے جی، یہ کرتے رہیے آپ۔ اس میں کمال یہ ہے کہ قاتل کا پتہ ہی چلتا ہے کہ سوال یہ نہیں کرنا ہے کس نے مارا ہے۔ عجیب و غریب شان ہے۔ خدا مرحوم قاصد حسین علیہ اللہ مقاموں کے درجات کو بلند فرمائے۔ ذکر علی سن رہے ہیں وہ یقیناً اس ذکر مولا کائنات سے مستفیض ہو۔ خدا ان کے خانوادے کو، ان کے زقربہ کو، بچوں کو، سب کو صبر جمیل کرام شب جمعہ، شب دعا، شب مغفرت، شب کربلا، شب جمعہ، شب مغفرت، شب دعا، شب کربلا۔ امام حسین کی زیارت کے بہت سارے موارد ہیں، بہت سی جگہیں ہیں۔ مثلا رجب کی پہلی کو زیارت امام حسین مستحب ہے، رجب کے 15 نیمہ رجب جو گزرتا ہے زیارت امام حسین مستحب ہے، نیمہ ہر مہینے کے پہلے جمعرات زیارت امام حسین مستحب، ہر جمعرات زیارت امام حسین مستحب، شب قدر زیارت امام حسین مستحب، شب عید الفطر زیارت امام حسین، شب عید الاضحیٰ، 12 مہینے یہ زیارت حسین اور ہر ائمہ کے لیے، لیکن امام حسین کا اختصاص ہے۔ شب جمعہ ہو اور حسین کی زیارت کا ہو، کوئی نہیں سکتی۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے آخری بار کرنے لگ رہے ہیں اور کتنے پہلی بار جائیں گے۔ جو آخری بار گئے خدا نے دوبارہ بلایا، جو پہلی بار جانے کو تیار ہے خدا نے جلدی بلایا۔ عجیب دعا ہے، واحد شہر کربلا ہے جہاں سے زندہ آنے کا دل نہیں چاہتا۔ کیا عجیب مقطع ہے مرحوم محشر لکھنوی کا، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو۔ لوگوں نے کہہ دیا شب جمعہ مغفرت کی دعا ہے اور عطاؤں کی دعا ہے۔ بڑے بڑے علماء کے طریقہ کار تھے کہ نجف اشرف سے اب تو آسانی ہے، گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، پہلے علماء سفر کرتے تھے، دن میں نکل جاتے تھے پیدل جیسے بھی کربلا پہنچ رہے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے 20ویں صدی مرحوم شیخ انصاری نام ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ سوال ہوا کہ میں خود عباد اللہ کی زیارت کروں خواب میں اور خود ان سے پوچھوں کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ عجیب و غریب روایت ہے یہ، دیکھو یہ اتنے بڑا کوئی عالم ہی بات کر سکتا ہے، ہم جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے جملہ۔ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ طلب ہوئی کہ میں ابا عبداللہ سے خود پوچھوں کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، کوئی طے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں شب جمعہ زیارت امام حسین نصیب ہوئی، خواب میں تشریف لائے حسین، دیدار عطا فرمایا اور فرمایا علیک بالدربندی، فرمایا تم پر لازم ہے کہ کربلا میں ہمارے خطیب دربندی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا عجیب جملہ ہے، وہ بتائے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں میں نے شب جمعہ سفر کیا، کربلا پہنچا، جب بیت الحرمین پہنچا تو لق و دق مجمع بھرا ہوا تھا اور منبر رئیسی پر ایک خطیب مسائل پڑھ رہا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ کہتا جب مجلس ختم ہوئی میں منبر کے قریب گیا اور میں نے کسی سے پوچھا کہ من حاضر یہ خطیب کون ہے، تو کسی نے کہا ذاک علامہ دربندی، کسی نے کہا علامہ دربندی حسین کے، کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس سے امام حسین نے مجھے پوچھنے کا کہا ہے۔ آگے بڑھے کہا شیخ میں نجف سے آیا ہوں، میں خود طالب علم ہوں، طالب دین ہوں۔ فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ حسین ابن علی پر مصیبتوں میں سب سے زیادہ مصیبت علی اکبر کی مصیبت ہے یا عباس کی مصیبت؟ کیسا عجیب و غریب سوال ہے۔ خدا مرحوم کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی سکیں، ہم نہیں سوچ سکتے۔ علامہ دربندی نے سوال سنا، جھڑک کے فرمایا کیسی عجیب بات کر رہے ہو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حسین پر عباس کا مرنا زیادہ سخت تھا یا علی اکبر کا مرنا زیادہ سخت تھا؟ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ میں نہیں پوچھ رہا، خود امام حسین نے آپ کا نام لے کر کہا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سنا تو گنبد امام حسین کو دیکھا اور اپنا سر و سینہ پیٹ کیا اور اس کے بعد آواز دے کر فرمایا اے ابا عبداللہ اتنا لطف و کرم اس غریب پر، اس حقیر پر،
عجیب جملہ سنیے، فرمایا کہ اب اگر مولا نے مجھے یہ جملہ کہا ہے تو آپ ہی مجھے عطا کریں، مسئلہ حل کریں۔ بس کچھ دیر گنبد کو دیکھا، گنبد کو دیکھنے کے بعد یہ عجیب جملہ فرمایا ویسے تو ہر مصیبت حسین سے بہت بڑی ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ عباس کا مرنا زیادہ سخت تھا یا اکبر کا مرنا زیادہ سخت تھا؟ تو یاد رکھنا جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور جب حسین بھائی کے لاشوں پر گئے تو ایک جملہ کہا تھا الآن ان کا سرا ظاہر، یہی کہا تھا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن فرمایا کہ 18 برس کے بیٹے کے لاشوں پر حسین گئے تو گھٹنیوں کے لیے جلدی میں جا رہے تھے اور لاشوں کے پہنچ کے فرمایا الگ دنیا والا کا لفا اکبر تیرے بعد جینے کا حق ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رویا جی حسین کے دلی پر، اگر چاہتے ہو غم دنیا میں نہ رونا ہو حسین کو رویا کرے میرے عزیزو، کتنا رو گے حسین پر۔ کچھ دیر کے مسائل پڑھوں گا، خدا جانے آنسو میں بھی مل جاؤں گا، تم بھی چلے جاؤ گے، ذرا کچھ پوچھے حسین سے جو صبح کی شام تک حسین لاشوں سے روتا رہا۔ ایک عجیب جملہ ہے امام حسین کی زیارت کا، امام حسین کی ایک دروازوں پہ جو مختلف جملے لکھے ہیں ان جملوں کو کبھی پڑھنا کرنا میں جا کر ایک عجیب جملہ ہے السلام علیکم یا قتیل الابرار۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، علماء لکھتے ہیں رونا آپ کا منزل ہے، عجیب ترجمہ دو ترجمہ علماء کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے سلام ہو اس شہید پر جو آنسوؤں والا شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نام حسین دیا جائے گا مومن روئے گا۔ دوسرا ترجمہ بڑا عجیب ہے سلام ہو اس پر جسے رلا رلا کے مارا جائے، سلام ہے اس پر جسے رلا رلا کے مارا جائے۔ کبھی حضور جیسے بھائی کے لاشیں پر لایا، کبھی حبیب جیسے دوست کے لاشیں پر لایا، کبھی عباس جیسے بھائی کے لاشیں پر لایا، کبھی اکبر جیسے بیٹے کے لاشیں پر لایا، کبھی قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا، کبھی اعلی محمد جیسے بھانجے کے لاشیں، کبھی 6 مہینے کے صغیر کا لاشا۔ اور اب کیا جملہ پڑھوں تمہاری محمد میں میرے عزیزو، کبھی حسین کو زینب کا نام لے کے لایا، کبھی سکینہ کا نام لے کے لایا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ کر سوائے غم حسین کے۔ شہادت امام حسین نہیں کہوں گا، اس میں کہ شب جمعہ ہے، منع ہے، شب جمعہ منع ہے کہ ہر کے مسائل تفصیل سے پڑھے جائیں۔ ایک جملہ پڑھ کے ضرور گزروں گا۔ عزیزو روایت میں ایک جملہ موجود ہے، قصائص حسینیہ بڑی کتاب ہے ہماری، ایک عجیب روایت ہے، سب نے سنا بچپن سے آج تک حسین پیاسے تھے، 3 دن میں بھوکا پیاسا تھا، خدا کی قسم زندگی گزر گئی یہ روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی، کون کون بتا پیاس کسے کہا جاتا ہے۔ ایک عجیب نفسیاتی چیز آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ابھی ماہ رمضان آئے گا، جیسے ماہ رمضان آئے گا سب سے زیادہ اہتمام کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہر سڑک کے کنارے پر سبیلوں کا اہتمام ہوتا ہے، تمہیں روک روک کر پانی پلایا جاتا ہے۔ ابھی تو بات ہے صبح تم نے روزہ رکھا، آخری مرتبہ سے انہوں نے پانی پیا اور سب سے پہلے تمہیں پانی دیا جاتا ہے، کتنی سی دیر کی پیاس ہے لیکن سب سے پہلے تمہیں پانی دیا جاتا ہے۔ اب سوچو حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور یہ سمجھ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ان العطش قد اثر علی الحسین 4 مواضع، حسین کے پورے بدن پر پیاس میں 4 جگہوں پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ پہلی بار میں نے یہ روایت پڑھی، بڑی قیامت کی روایت ہے، شیخ جعفر سوسری کہتے ہیں 4 جگہوں پر حسین کے اثر کا پیاس تھا۔ سنو گے؟ فرماتے ہیں واللسان مجروح، حسین کی زبان پیاس سے کٹ چکی تھی، حسین کی زبان کٹ چکی تھی، پیاس سے خشک ہو چکی تھی۔ یہی سبب ہے جب اکبر کے منہ میں زبان رکھی تو بیٹے نے پیچھے کر کے کہا بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اور دوسری مصیبت سنو، حسین کا کلیجہ کھلی ہو چکا تھا، حسین کا کلیجہ چل رہا تھا۔ تیسری مصیبت سنو، وشفاہ فاضلہ، حسین کے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ مجھے یہی ترجمہ اردو میں ملا، مجھے نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن تمہارے زمانے کے امام نے جب زیارت ناحیہ چل کر اپنے خط کو یاد کیا ہے، ایک جملہ ضرور کہا ہے السلام علی شفاہ فاضلہ، سلام ان ہونٹوں پر جنہیں پیاس نے زخمی کر دیا تھا۔ بس آخری جملہ سنو رحمت رحمان عزیز،
خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. حسین کے جسم پر اثر جو ہوا کہ زبان ختم ہو چکی ہے, کلیجہ ٹھنڈی ہو چکا ہے, اور حسین کے ہونٹ پھٹ چکے ہیں. توبہ اللہ سنا والعین مظلمۃ, حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اندھیرا صرف پیاس کی وجہ سے آیا تھا یا جب اکبر کے لاشیں بچا رہے تھے بتائے بائیں کی چلتے رہے تھے. این ولدی اکبر, اکبر تیرے بابا کو رستہ نظر نہیں آتا. اے اکبر اپنے بابا کو آواز دو, اکبر تیرا بابا تیرے لاشیں کو نہیں دیکھ رہا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار اللہ اس درس کو قبول فرمانا. بار اللہ چاہتا معصوم جذبوں کا واسطہ مرحوم قاسم حسین ابن افضل حسین کے درجات کو بلند فرما. بار اللہ جن مرحومین کے نام سے مجلس کیے گئے اور بالخصوص یہ منور شیرین نقوی, مشاہدہ خاتون سید حسین اور عبد حسین, علی حسین, ارجنا, نسیم فاطمہ اور قاسم حسین کے تمام خانوادے کے مرحومین بار اللہ ان سب کے درجات کو عالی و متعالی فرما دے. بار اللہ ان سب کو جوار ائمہ معصومین کی جگہ عطا فرما. بار اللہ چاہتا معصومین کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار ہر مومن کو بعد زیارت کربلا نصیب فرما. بار اللہ مر جائیں تو شفاعت امام حسین نصیب فرما. ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. بار اللہ ہمارے حاضرین مجلس میں جو منتمشین دعائیں اپنے اعزا قربا کے لیے شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے, بار اللہ تمام کی حاجات کو قبول فرما. بار اللہ ہماری سب سے بڑی دعا حضرت حجت کے ظہور میں تعلیم فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.